7 اپریل 1989 کی صبح ایک سوویت ساختہ اسکڈ میزائل پاکستانی سرحدی علاقے تورخم میں ایک ڈاکخانے پر گرا۔ یہ کابل سے داغا گیا تھا۔ پاکستان نے اس حملے کو افغان حکومت کی اشتعال انگیزی قرار دیا۔ کابل نے اسے ایک حادثہ قرار دیا مگر معافی نہیں مانگی، بلکہ بعد میں کئی ماہ تک پاکستانی علاقوں پر افغان سرزمین سے اسکڈ میزائل برستے رہے۔ صحافی و محقق وقار مصطفیٰ کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ اس پہلے اسکڈ حملے سے چند ہفتے قبل 15 فروری 1989 کو افغانستان سے سوویت فوج کا انخلا مکمل ہوا تھا۔ سوویت فوج افغانستان میں کب اور کیوں آئی تھی اور جاتے ہوئے اس وقت کی افغان حکومت کو جدید اسلحہ کیوں دے کر گئی؟ اس کے لیے ہمیں افغانستان کی تاریخ میں چند برس پہلے جانا پڑے گا۔ ہوا یہ کہ انخلا سے کوئی 11 سال پہلے اپریل 1978 میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان نے صدر محمد داؤد خان اور ان کے خاندان کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کیا اور ملک میں کمیونسٹ انقلاب کا اعلان کیا۔ افغانستان کے شمسی ہجری کیلنڈر کے دوسرے مہینے سور کی نسبت سے اس بغاوت کو انقلاب سور بھی کہا جاتا ہے۔ کابل کی کمیونسٹ حکومت کے خلاف مختلف مذہبی تنظیموں اور دیگر گروہوں نے مسلح مزاحمت شروع کر دی۔ اس مزاحمتی تحریک کی مذہبی توضیح کرتے ہوئے اسے جہاد اور اس سے وابستہ جنگجوؤں کو مجاہدین کہا گیا۔ مغربی اور مسلم ملکوں نے ان مجاہدین کو دامے درمے سخنے خوب پذیرائی بخشی۔ ان کے نزدیک یہ جہاد تھا یا نہیں، مگر اشتراکیت یعنی کمیونزم اور مغربی سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کے درمیان جنگ ضرور تھی جس کا ایندھن افغانوں کو بننا تھا۔ کابل کی کمیونسٹ حکومت نے سوویت یونین سے مدد مانگی اور یوں 25 دسمبر 1979 میں سوویت فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں اور 9 برس اور 7 ہفتے افغانستان میں رہیں، جب 15 فروری 1989 کو آخری سوویت فوجی نے مذکورہ اسکڈ حملے سے پونے 2 ماہ پہلے افغانستان اور ازبکستان کے درمیان بہنے والے دریائے آمو پر بنا پل حیرتاں یا پل دوستی عبور کیا۔ یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل کے جیرالڈ نیڈلر کی 2 نومبر 1988 کی رپورٹ کے مطابق سوویت یونین نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان سے نکلنے سے پہلے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور جدید ترین ہتھیار کابل حکومت کو دے گی تاکہ وہ بقول اس کے انقلاب دشمن اجرتی مزاحمت کاروں کا مقابلہ کر سکے۔ اس وقت کے افغان صدر نجیب اللہ کا الزام تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف کیے جانے والے حملوں کو پاکستان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ نیڈلر نے لکھا کہ امریکہ نے ان ہتھیاروں کی شناخت مائع ایندھن استعمال کرنے والے زمین سے زمین پر مار کرنے والے اسکڈ میزائلوں کے طور پر کی، جو پاکستان تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور ساتھ ہی اسلام آباد کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا واضح اعلان کیا۔ مئی 1988 میں جنیوا معاہدے کے وقت اقوام متحدہ کا ایک مشن برائے افغانستان و پاکستان قائم ہوا تاکہ افغانستان سے متعلق معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے اور خلاف ورزیوں کی جانچ کی جا سکے۔ یہ مشن مارچ 1990 تک فعال رہا۔ دی آکسفورڈ ہینڈ بک آف یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ آپشنز کے مطابق مشن کے آغاز سے ہی کابل اور اسلام آباد نے ایک دوسرے کی مداخلت سے متعلق شکایات کی۔ ہینڈ بک میں مشن کے حوالے سے لکھا ہے کہ افغانستان نے مجاہدین کی سرحدی نقل و حرکت اور افغان حکومت کو گرانے کے لیے افغان شہر جلال آباد میں سرگرمیوں کی شکایت کی۔ پاکستان نے فضائی حدود کی خلاف ورزی، افغانستان کی طاقتور خفیہ ایجنسی، خدمات اطلاعات دولتی یا خاد سے منسوب دہشت گرد حملوں اور پاکستانی علاقے میں میزائل حملوں کی شکایتیں درج کروائیں، مگر اس مشن کے پاس نہ سیاسی حمایت تھی اور نہ وسائل، اس لیے وہ تنازع میں شامل فریقوں کی شکایات کو بغیر تحقیق کے صرف درج کر سکتا تھا، انہیں معاہدوں کی پابندی پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ مائیکل کلاڈ فیلٹر نے اپنی کتاب وارفیئر اینڈ آرم کانفلکٹس میں لکھا ہے کہ افغان صدر نجیب اللہ کی حکومت کے سوویت انخلا کے بعد جلد گرنے کی توقع تھی۔ خود سوویت انٹیلیجنس کا اندازہ تھا کہ نجیب حکومت 6 سے 18 ماہ تک قائم رہ سکے گی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ کلاڈ فیلٹر کے مطابق مارچ 1989 میں جلال آباد کی سب سے بڑی اور خونریز جنگ شروع ہوئی، لیکن 6 ہفتوں کی لڑائی کے بعد مجاہدین افغان فوج کے ہاتھوں شکست کھا گئے
سوویت حکام نے کہا کہ جلال آباد کے دفاع میں حکومتی فورسز کو کامیابی اسکڈ میزائلوں کی وجہ سے ملی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسکڈ میزائل استعمال کر کے شہر سے 15 میل جنوب مشرق میں واقع سرکاری فوجی چھاؤنی سمرخیل پر قابض جنگجوؤں کو بھی پسپا کر دیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے خصوصی نامہ نگار جان ایف برن نے لکھا کہ پاکستان نے تصدیق کی کہ درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا اسکڈ میزائل 7 اپریل 1989 کو پاکستانی حدود میں اس مقام کے قریب گرا جہاں جلال آباد اور پشاور کے درمیان سڑک سرحد کو عبور کرتی ہے۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق اس سے پہلے 16 نومبر 1988 کو بھی افغانستان سے داغا گیا ایک میزائل پاکستان کے سرحدی گاؤں پر گرا تھا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے تھے، لیکن تب یہ تعین نہیں ہو سکا تھا کہ وہ سوویت یونین کی جانب سے افغان فوج کو فراہم کیا گیا اسکڈ میزائل تھا یا نہیں۔ یوں پاکستان پر پہلا ریکارڈ شدہ افغان اسکڈ میزائل حملہ 7 اپریل 1989 ہی گنا جاتا ہے۔ پاکستانی علاقوں پر یہ اسکڈ میزائل حملے نومبر 1990 تک ہوتے رہے، جن میں درجنوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے۔ نجیب حکومت نے مزاحمت کچلنے کے لیے ملک کے اندر بھی اسکڈ میزائلوں سے کام لیا۔ سی کرسٹین فیئر اور سارا جے واٹسن کی کتاب پاکستانز انڈیورنگ چیلنجز کے مطابق نجیب اللہ کی حکومت توقع سے زیادہ عرصے مستحکم رہی، لیکن اس کا دار و مدار ماسکو کی مدد پر تھا۔ دسمبر 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گئی اور اپریل 92 میں کابل پر مجاہدین کا قبضہ ہو گیا۔ ملک کی طاقتور خفیہ ایجنسی خاک کے چیف رہنے والے افغان صدر نجیب اللہ نے کابل میں اقوام متحدہ کے احاطے میں پناہ لی۔ رفتہ رفتہ مجاہدین دھڑے اقتدار پر قبضے کے لیے خانہ جنگی میں لگ گئے۔ ملک طوائف الملوکی اور انتشار کی لپیٹ میں آ گیا۔ مقامی کمانڈروں یا وار لارڈز نے منمانی شروع کر دی اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں بنا لی، حتیٰ کہ دارالحکومت کابل کے مختلف علاقوں پر مجاہدین کے الگ الگ دھڑوں کا راج تھا۔ اسی انتشار انگیز ماحول سے طالبان ابھرے اور لوگوں کو وار لارڈز کے شکنجے سے نجات دلائی۔ ستمبر 96 میں کابل پر قبضے کے بعد طالبان زبردستی اقوام متحدہ کے احاطے میں گھس گئے اور وہاں پناہ گزین سابق افغان صدر محمد نجیب اللہ احمدزئی کو احاطے سے نکالنے کے بعد پھندا لگا کر قتل کر دیا۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔